مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین کہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک یہ دن یہ وقت مہیا کیا کہ ہم سیرہ سیشن کے 10ویں پروگرام کو جو ہے وہ یہاں پر شیئر کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت کچھ جو ہے وہ اس میں سے لرن کریں گے انشاءاللہ. آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، جو کہ ہمیں سسٹر لامیس جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48، 49 اور 50 جو ہے وہ سنائیں گے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق اللہ العظیم. اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور ان سب پر شامل ہے تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے. سو نیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتائے گا. اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا،
کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔ اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔ کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں کہ ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آج سیرہ سیشن کا 10واں پروگرام، جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں اسلام نافذ کرنے کو انشاءاللہ تعالی سسٹر ہمیں ان ڈیٹیل جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ایک بات جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں کہ جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہم سب پر سایہ فگن ہے، اور اسی کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کو ہر ایک مسلمان اپنے ایک طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے، اس کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتا ہے۔ لیکن آج آپ کے لیے اور میرے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، جس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے، جس کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، بلکہ اسی بابرکت مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے شرف سے بھی سرفراز کیا گیا۔ اور نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کمپلیٹ کامل دین ربیع الاول کے مہینے میں نازل کیا گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران بھی اسی مہینے میں بنایا گیا، یعنی کہ مدینہ کی ہجرت اسی ربیع الاول کے مہینے میں وقوع پذیر ہوئی۔ آج جب ہم اس مہینے کی برکتوں اور فضیلتوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ پچھلے تمام انبیاء جو کہ مختلف چھوٹی اقوام کے لیے بھیجے گئے تھے، ان کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے، جو کہ ہمیشہ جب تک کہ دنیا موجود ہے اس سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ تو کیا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے لیے رحمت نہیں ہے؟ آج بھی وہ اتنی ہی رحمت ہے، آج بھی اس میں ہم سب کے لیے، مسلمان ہوں چاہے نان مسلمز ہوں، پاکستانی، انڈین، سعودی، کوئی بھی قوم، کسی بھی جگہ پہ رہنے والا شخص، ان تمام لوگوں کے لیے یہ دین جو ہے وہ رحمت ہے۔ تو کس طرح سے یہ دین رحمت بنے گا؟ اس کا طریقہ الحمدللہ رب العالمین کہ ہم ان سیرہ سیشنز میں فرام دا فرسٹ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب اسلام کو نافذ کیا جائے گا، جب اسلام کے ان اصولوں کو، ان قوانین کو ایز اے ریاست امپلیمنٹ کیا جائے گا، تب یہ تمام لوگوں کو اس سودی نظام، اس کیپٹلسٹ سسٹم، اس فحاشی اور وہ تمام برائیاں، غربت، ان تمام برائیوں سے بچا لے گا، ان تمام چیزوں سے رحمت بن کر ہمارے اوپر جو ہے وہ اپنی رحمت نازل کرے گا، جبکہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سیشن میں ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکہ میں اتنی زیادہ سختیاں دیکھنے کے بعد امپلیمنٹ کیا پریکٹیکلی۔ اور یہ وہ مدینہ کی ریاست نہیں تھی جس کے ساتھ آج ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے، جس کا نام لے کر ہمیں اسی جو ہے وہ گاربیج سسٹم میں زندہ رہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آج میں سسٹر ام حذیفہ جو ہیں وہ ہمیں اس چیز میں ڈیٹیل جو ہے وہ بتائیں گی کہ مدینہ میں اسلام کا نفاذ کس طریقے سے کیا گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ سسٹر ام حذیفہ پلیز آپ اپنی اسپیچ کا آغاز کریں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ سب اٹینڈ کر رہے ہیں۔ آج ہماری ٹاپک ہے مدینہ میں اسلام کا نفاذ، اور خاص طور پہ جس پہلو سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، جس اینگل سے، وہ ہے شریعت کے مقاصد۔ بیکاز مدینہ میں اسلام کا نفاذ 10 سال رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں۔ ان کے بعد پھر خلفاء نے اس رسپانسبلٹی کو لیا۔ تو جو 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو نافذ کیا، اس میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری رولنگز ہیں
جب ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ریاست تھی اور اس کے جو مقاصد تھے وہ انشاءاللہ آج ہم شیئر کریں گے کہ وہ کیا تھے، اور وہ مقاصد جو تھے وہ پورے سوسائٹی کے لیے موجود تھے۔ تو انشاءاللہ ظاہر ہے ایک سیشن میں ہم تمام جو بھی چیزیں نافذ ہو رہی تھی ان کے اوپر ہم ڈیٹیل نہیں بتا سکتے، تو آگے جو بھی سیشنز آئیں گے ان کے اندر ہم اور فردر ڈیٹیل میں جائیں گے۔ لیکن آج جو ہمارا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ شریعت کے مقاصد کیا ہیں۔ اور جیسے کہ ہمیں بتایا گیا، ابھی بنت صلاح الدین نے ابھی بتایا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہجرت ہوئی، اور ہجرت کے ساتھ ہی پھر اسلام کا نفاذ شروع ہو گیا۔ اور ابن کثیر روایت کرتے ہیں ابن اسحاق سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی تو مہاجرین اور انصار آپس میں متحد ہو گئے، اسلام قائم ہو گیا، نماز قائم ہو گئی، زکوٰۃ اور روزہ فرض ہو گئے، عقوبات کا حکم آیا اور حلال حرام کی بنیاد بن گئی، اسلام وہاں مضبوط ہو گیا۔ تو ان پوائنٹس پہ اگر ہم غور و فکر کریں کہ اسلام قائم ہو گیا، یعنی کہ مکمل اسلام جو اس وقت تک جو بھی نازل ہوا وہ فوراً سے نافذ ہو گیا، اس میں کوئی تاخیر نہیں کی گئی، اس میں کوئی ڈیلے نہیں کیا گیا، جو بھی رولنگز تھیں ان کے اوپر مسلمانوں نے عمل کرنا شروع کیا، نماز قائم ہو گئی۔ ہم نے پچھلے سیشن میں یہ بات کی تھی کہ کیسے مسجدیں تعمیر ہوئی تھیں۔ پھر ہم نے یہاں پہ یہ بات کلیئر ہے کہ زکوٰۃ اور روزہ فرض ہو گیا، یعنی کہ تمام جو عبادت ہم آج کل کرتے ہیں، جو ایک ہم پلرز آف اسلام جو ایک رسپانسبلٹی سمجھ کے کرتے ہیں، وہ پھر یہ بھی چیزیں فرض ہو گئیں۔ عقوبات کا حکم، عقوبات کا مطلب ہے پنشمنٹ سسٹم، اور حلال اور حرام کی بنیاد، یعنی کہ پورا جو معاشرہ تھا اس کے اندر ایک تبدیلی لائی گئی۔ اور یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے بٹوین مکہ اور مدینہ، کہ مکہ میں کوئی ایسی رولنگز نہیں تھی جن کا نفاذ ہو رہا تھا، لیکن مدینہ میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتھارٹی تھی تو اس وجہ سے اسلام کا نفاذ پاسبل تھا۔ اور اکثر جو اسلام کے دشمن ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام میں پولیٹکس نہیں ہے، کہ اسلام میں اسلام از ریلیجن، اسلام ایک تعلق ہے آپ کا اپنے کریٹر کے ساتھ صرف۔ الحمدللہ میجورٹی آف مسلم امہ اس چیز کو نہیں فالو کرتی، میجورٹی جو مسلمان ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ اسلام ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، لیکن ہمارے لیے اس سسٹم کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کیسے ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، کیسے ایک آئیڈیالوجی ہے، کیسے ایک آلٹرنیٹیو ہے اس نظام کے لیے جو آج ہمارے اوپر نافذ کیا ہوا ہے، جس کو ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ اور مدنی دور میں یہ اہم چیزیں تھیں جو مکہ سے ڈفرنٹ تھیں، کہ جو ریاست تھی اب وہ ایک پولیٹیکل اینٹی موجود تھی عرب میں جو اسلام کے مطابق رولنگ کر رہی تھی۔ اور 3 چیزیں ہیں جو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے: اسلام کا نفاذ کرنا، اسلام کا تحفظ اور اسلام کو پھیلانا۔ آج ہم جس پوائنٹ پہ فوکس کریں گے وہ ہے اسلام کا نفاذ۔ اور یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ میں جو لوگ تھے وہ مختلف قسم کے تھے، وہ صرف مسلمان نہیں تھے۔ تو یہ بھی ایک بات کلیئر کرنی ہے یہاں پہ کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اسلام تمام عالمین کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور مدینہ میں جو مسلمان تھے ان میں سے مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے۔ جو مشرکین تھے وہ اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے مدینہ کے، وہ ان میں سے تھے، اور 3 یہودی قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو یہ ایک مکس سوسائٹی تھی جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ بلیفس، ڈفرینٹ رسم و رواج، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ویژن، ڈفرینٹ پرپس آف لائف، یہ سب کچھ تھا۔ تو یہ کیسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ایک ریاست میں جمع کر لیا، اور اس ریاست کو پھر 10 سال کے اندر اتنا پھیلایا کہ وہ پورے عرب پہ حاوی ہو گئی۔ اور بعد میں بھی جب یہ ریاست پھیلی ہے تو جہاں جہاں اسلام پہنچتا تھا وہاں پہ مختلف عقائد کے لوگ موجود ہوتے تھے، مختلف کلچر کے جو لوگ تھے وہ موجود تھے، اور ان سب کو ایک ریاست میں ڈالنا اور ایک مضبوط ریاست بنانا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اسلام کی، اور صرف اسلام یہ کر سکتا ہے، اور کوئی آئیڈیالوجی اور کوئی ریلیجن ایسے نہیں کر سکتا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کلیئرلی بتا دیا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اس آیت کی تلاوت آپ نے سنی تھی، تو اس کا پورا جو ترجمہ جو ہے، جو ہر ایک پوائنٹ پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور کتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کے محافظ و نگہبان ہیں۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو۔ یہ جو جملہ ہے کہ خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، یہ ایک کلیئر حکم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے معاملات ہیں اس میں اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اسے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ یعنی کہ جو حق ہے اس کو نہ چھوڑو لوگوں کی خواہشات کی وجہ سے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ جو انسان ہے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور جو لوگ ان کو گائیڈ کرنے والے ہیں، انسان کو گائیڈ کرنے والے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنی خواہشات کی پیروی کرو۔ اور جو لوگ سو کالڈ اسلام کو کا دعوت دیتے ہیں وہ بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ بھی اسلام کو ٹویسٹ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے ان کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ ان کے اندر کیپبلٹی نہیں ہے کہ اس 21 سینچری میں ان کا نفاذ ہو سکے۔ اسلام تو قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ جو انسان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے جو انسان ہیں اور جو آخری انسان ہوں گے ان میں کوئی ڈفرنس نہیں ہوگا، وہ ان کے اندر جو صفات ہے وہ سیم ہوگی۔ تو اس وجہ سے ان کے لیے جو قانون اللہ تعالیٰ کا ہے وہ وہی ہوگا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام تمام زمانوں کے لیے ہے، تمام جگہوں کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جگہ اور زمانہ اس اسلام کو قبول کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہ نہیں کہ اس کو بدل دے اپنی خواہشات کی وجہ سے۔ پھر آگے ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں سے تم اختلاف کرتے رہے۔ یہاں پہ میں سٹریس کرنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت جو ہے اس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جو قرآن اور سنت نازل کیا ہمارے اوپر، وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ وہ تمام جو مسائل ہیں اس کے مطابق حل ہو سکیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کو ہی ہمارے لیے بنیاد بنایا اجتہاد کرنے کے لیے۔ ہمیں عقل کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں شریعت کو سمجھنے کے لیے۔ ہماری جو عقل ہے فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ یہ کتنی کلیئر آیت ہے کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کر لیا تو پھر ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس معاملے میں ہم کچھ چینج کریں، کہ ہم کہیں کہ اب 21 سینچری میں فلاں حکم نافذ نہیں ہو سکتا، یا فلاں حکم پریکٹیکل نہیں ہے، یا فلاں حکم کو بدلنے کی ضرورت ہے بیکاز لوگ بدل گئے ہیں اور زمانہ بدل گیا ہے۔ جو شریعت نازل ہوئی تھی اسی کو ہی نافذ کرنا ہے، اور قرآن و سنت کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اجتہاد کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ کسی اگلے سیشن میں ہم اس بات پہ ڈسکشن کریں گے کہ اجتہاد کیا ہے اور کیسے کی جاتی ہے قرآن و سنت سے، تاکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ آج کے جو نیو مسائل ہیں، آج کے جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں، فار ایگزامپل آرگن ٹرانسپلانٹیشن، فار ایگزامپل IVF،
فار ایگزامپل جینیٹک انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ڈسکوریز، فار ایگزامپل بٹ کوائن، ٹھیک ہے، اسٹاکس اینڈ شیئرز کمپنیز، یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہم سمجھیں گے کہ اجتہاد کے ذریعے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسلام میں جائز ہے یا جائز نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے. حلال اور حرام کا معیار رہے گا قیامت تک، اور یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رحمتاً للعالمین ہیں، ان کو رحمتاً للعالمین بنا کے بھیجا. وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ جو لوگ کنورٹ ہو جائیں گے ان کو وہ اسلام قبول کر لیں گے اور پھر ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہوں گے، بلکہ رحمت جو ہے وہ تمام عالمین کے لیے، اور وہ بھی شریعت کے نفاذ سے. وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہوگا. اور شریعت کے مقاصد یہی ہیں کہ وہ رحمت، وہ انصاف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا نظام، اس کے ذریعے انسان کو سکون ملے، اس کے ذریعے انسان کی زندگی کا تحفظ ہو، اس کی عقیدہ، اس کی ملکیت، اس کی عقل، اس کی عزت کا تحفظ ہو، تمام شہریوں کی حفاظت ہو. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مدینہ میں مختلف قسم کے لوگ تھے، جو یہودی تھے، مشرکین تھے، مسلمان تھے، ان سب کا عقیدہ فرق تھا، لیکن شریعت نے رسپانسبلٹی لی سب کے عقیدے کی تحفظ کرنے کے لیے، سب کی ملکیت کی تحفظ، سب کی عقل، سب کی عزت، سب کی زندگی، تاکہ ایک ایسا معاشرہ بنے جس میں لوگ سکون پائیں، جس میں وہ جو جاہلیت کے زمانے کی جو پریشانیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں. تو یہ ہے شریعت کے مقاصد، اور ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تھوڑا سا، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے اس کے اندر، تو میں صرف چند ایریاز کو پہ ٹچ کروں گی، اور پھر میں کمپیئر کروں گی اس چیز کو آج کے حالات کے ساتھ، تاکہ ہم ایک واضح فرق دیکھ لیں کہ کیسے شریعت کے بغیر ہماری زندگی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، کبھی سدھر نہیں سکتی. یعنی کہ 2 پوائنٹس ہے جب ہم شریعت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ فرض ہے. تو ایون اگر خوشحالی ہوتی، ایون اگر کوئی اور نظام ہوتا جو آپ کو یہ تمام تحفظ دیتا، پھر بھی آپ کو شریعت ہی چاہیے، بیکاز وہ اللہ تعالیٰ کا دیا وہ نظام ہے، بیکاز وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ نظام ہے، بیکاز وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نظام ہے. ایون اگر آپ کہیں کہ کچھ کنٹریز ہیں دنیا میں جہاں پہ کرائم اتنا زیادہ نہیں ہے، یا جہاں پہ آپ فریلی اپنی عبادت کر سکتے ہو، یا آپ کو وہاں پہ کوئی پروٹیکشن ملتی ہے اور حکومت کی طرف سے تحفظ ملتا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہمیں پھر وہ نظام قبول ہم کر لیں گے، وہ تو انسان کا بنایا ہوا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرض ہے، یہ اس کے اوپر چلنا، اس کو نافذ کرنا فرض ہے، اور اس وجہ سے ہم ایک کوشش میں ہیں کہ ہم اسلام کا نظام دوبارہ قائم کریں. اور جو دوسری چیز ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ جو باقی نظام ہے ان کے اندر کیپبلٹی اور ابلٹی نہیں ہے کہ وہ تمام ان چیزوں کو ایک بیلنس طریقے سے ان کا تحفظ کریں، جس میں کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو. اکثر اسکینڈینیوین کنٹریز کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ بہت زبردست نظام ہے، اور وہاں پہ ایک بہت اچھا لائف سٹائل ہے، اور وہاں پہ آپ سکون کی زندگی گزار سکتے ہو. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ سوئسائڈ کا ریٹ بھی وہاں پہ ہے؟ تو یعنی کہ پھر عقل کا تحفظ تو نہیں ہوا نا. وہاں پہ کون سے پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے لوگ سوئسائڈ کرتے ہیں؟ تو یہ ایک جب آپ ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی کوئی ایسا نظام انسان کا بنایا ہوا ہو ہی نہیں سکتا جو ایک مکمل طور سے وہ کام کرے جو شریعت کر سکتی ہے. اور یہ چیز ہمیں کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے ایک بالکل ایک بنیادی سوچ ہونی چاہیے تاکہ ہم باقی نظام کو ریجیکٹ کریں. اگر ہم ریجیکٹ نہیں کریں اس کا مطلب ہے ہم نے اس سوچ کو ابھی اپنایا نہیں ہے. اگر ہم اس نظام کے اندر رہنے کے لیے ابھی بھی تیار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شریعت کے مقاصد نہیں سمجھے. تو زندگی کا تحفظ، جو قریش کا جاہل معاشرہ تھا اس کے اندر زندگی کا تحفظ نہیں تھا. وہاں پہ جو قبائل تھے ان کے پروٹیکشن اگر آپ کے پاس ہوتی تھی تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو سکتی تھی. لیکن اگر کسی قبیلے نے آپ کو پروٹیکٹ نہ کیا، یعنی کہ یا آپ کو کوئی قبائل کے بیچ میں کوئی مسئلہ آ گیا، تو پھر جو مرڈر ہے اور جو خون ہے یعنی کہ بہانا، وہ ایک عام سی بات تھی ان کے لیے.
ٹھیک ہے. اور اسلام نے زندگی کا تحفظ جو ہے اپنی ایک ذمہ داری لے لی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت میں فرمایا کہ مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمانوں کا خون کرے, یعنی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہیں کر سکتا, ایک مسلمان کسی غیر مسلم کا بھی خون نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس چیز کو حرام کر دیا, اور اس چیز کی پروٹیکشن کے لیے حدود کا نفاذ جو ہے وہ لاگو کر دیا. سبحانہ تعالیٰ کے بہترین نظام نے اس چیز کو بدل دیا جو قریش کے معاشرے میں پہلے تھا, اور جو تحفظ ہے وہ مل گیا. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ میثاق المدینہ میں بھی یہ چیز جو ہے وہ کلیئرلی بتائی تھی کہ یہودی آپس میں بھی, ٹھیک ہے, یا یہودی مسلمانوں کے ساتھ, یا مشرکین آپس میں, یا مشرکین مسلمانوں کے ساتھ, یا مسلمان آپس میں, یہ سب جو ریلیشن شپس ہیں ان کے اندر زندگی کا تحفظ کرنا ضروری ہے. عقیدہ کا تحفظ کہ سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا, اور آخرت میں زیاکاروں سے ہے. یعنی کہ جب آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو آپ کے عقیدے کا تحفظ کیا جائے گا, آپ کو اسلام سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی, تاکہ آپ آخرت میں جنت میں ہی جائیں, اور آپ آخرت میں آپ جو ہے وہ اللہ کا عذاب نہ دیکھیں. تو عقیدہ جو ہے ہمارے جو بلیف ہے اسلام میں, اس وقت وہ خطرے میں ہے. اس وقت وہ خطرے میں کیسے ہے؟ کیونکہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یو کین ہیو فریڈم آف بلیف, آپ جس بھی مذہب کو اپنانا چاہیں آپ اپنا سکتے ہیں. اور یہ ہماری سیکولر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ اس چیز کو ایک ہڈن ایجنڈے کے ذریعے پروموٹ کرتی ہے. واضح الفاظ میں آپ کو کہیں نہیں یہ بتایا جائے گا کہ آپ اسلام کو بے شک چھوڑ دو, لیکن جب آپ سیکولرزم کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ سیکولرزم کے بنیادی ستونوں میں سے یہ پوائنٹ ہے کہ فریڈم آف بلیف. اور اگر ہماری حکومت یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کے مطابق چل رہی ہے تو اس چارٹر میں بھی یہ کلیئر ہے کہ ہر انسان کو عقیدہ کی آزادی ہے کہ وہ اپنا عقیدہ جو مرضی بنائے. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولز اور کالجز میں یہ ڈسکشن چل پڑی ہے اور ایتھیزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو ہمارے عقیدے کا تحفظ بھی شریعت کا ایک مقصد ہے کہ شریعت کا جو ماحول ہے اس کے ذریعے ہمارے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ انٹلیکچوئل ہو, ہمیں پتہ ہو کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. سیکنڈلی ہمیں فخر ہو اس پہ, کانفیڈنس ہو کہ ہمیں اس کے اندر کبھی ڈاؤٹ نہ آئے, اور اس کے ذریعے پھر ہم اپنی زندگی گزاریں, اور کوئی ایسا چانس نہ دیا جائے کسی کو کہ اس کے عقیدے میں کبھی ڈاؤٹ آ جائے, کیونکہ جب اسلام سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ جہلیت کی موت مرتے ہیں. اور عقیدہ کا تحفظ نان مسلمس کے لیے بھی ہے. سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اب اس آیت کو اکثر ہم مس ریپرزینٹ کر لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین میں زبردستی نہیں ہے تو دیٹ مینس کہ دین اور شریعت آپشنل ہو گیا. نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا جو کانٹیکسٹ ہے, اس کا جو پرپس ہے, اس کا جو مقصد ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ کسی نان مسلم کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا عقیدہ بدلے, کہ وہ اپنے عقیدہ چھوڑ کے اسلام کو زبردستی قبول کرے. یہ جائز نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا الزام ہے جو مسلمانوں کے اوپر کفار پھینکتے ہیں کہ ہم فورس کرتے ہیں, فورس کنورژنز ہوتی ہیں کہ ہم کسی اور عقیدہ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن جو مسلم کنٹریز ہیں, جو مسلم ایریاز ہیں, وہاں پہ جو نان مسلم پاپولیشنز اتنے ہزاروں سال سے رہ رہی ہیں, وہ ایک ثبوت نہیں ہے کہ عقیدے کا تحفظ کیا گیا تھا. تو یعنی کہ جو عقیدہ کا تحفظ ہے وہ مسلم اور نان مسلم دونوں کو ملتا ہے. پھر ملکیت کا تحفظ. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. یعنی کہ کسی بھی طریقے سے جو دوسروں کا مال ہے آپ کا اس کے اوپر حق نہیں ہے, چاہے وہ وراثت کا مال ہے, چاہے وہ ان کا اپنی کوئی پراپرٹی ہے, کوئی زمین ہے, کوئی گھر ہے, کوئی بھی وہ چیز ہے, اس کو
यानी कि उसको हाथ लगाना, उसको उस पर कब्जा करना जो है वो जायज़ नहीं है। लेकिन जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं, क्या यहाँ पे मिल्कियत का तहफ़्फ़ुज़ है? क्या हम कह सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी की हिफाजत की जा रही है? क्या हम कह सकते हैं कि जो इस आयत का कॉन्टेक्स्ट यतीमों के लिए ही है, बट ये हुक्म जनरल है, तो जो यतीम है क्या उनका माल जो है वो उनको ही मिलता है, या क्या दूसरे लोग उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं? क्या विरासत का माल अच्छे तरीके से तकसीम किया जाता है? तो जो मिल्कियत होती है इंसान की, वो उसको यानी कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है इंसान की कि वो मिल्कियत हासिल करना चाहता है, वो एक कंफर्टेबल लाइफ रखना चाहता है अपने लिए। और अगर उसकी जो मिल्कियत है उसके ऊपर कोई हाथ डालता है, उससे छीनता है, तो फिर ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उसकी मिल्कियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों के लिए है। यानी कि जो भी शहरी हैं, चाहे वो मुसलमान है या वो गैर मुस्लिम है, उनके लिए उनका तमाम जो माल है जिस भी वो सूरत में है, उसकी प्रोटेक्शन रियासत की जिम्मेदारी है। तो शरीयत का मकसद है मिल्कियत की हिफाजत। हमें पता है कि एक हद है कि चोर का हाथ काट दो, ये एक सिस्टम है, एक पनिशमेंट है, और इसके जरिए फिर एक डिटेरेंट सोसाइटी में आ जाती है कि जब चोर का हाथ कटता है तो वो एक बहुत बड़ा एक इबरत का निशान होता है, जिसको देख के लोग फिर उस चीज़ का एहसास रखते हैं और वो उस जुर्म की तरफ नहीं जाते। और एक और भी इल्ज़ाम जो लगता है इस्लाम के ऊपर और शरीयत के ऊपर, वो ये है कि बहुत ज़्यादा जो पनिशमेंट्स हैं वो ऐसी हैं जिससे जुल्म होता है लोगों के ऊपर। बट अगर आप इन चीज़ों को डीपली स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि इनके निफाज के लिए बहुत क्लियर कंडीशंस होते हैं, और जो जज होता है, जो काजी होता है, उसको ये नसीहत दी गई है मुख्तलिफ अहादीस में कि अगर कोई भी शक हो, अगर मुकम्मल सबूत नहीं है, तो फिर हद को नाफिज ना करो, बल्कि जो ताज़ीर है, ताज़ीर की पनिशमेंट ले आओ। ताज़ीर मीन्स के जो भी यानी कि जो भी जज समझता है कि कोई पनिशमेंट यहाँ पे आनी चाहिए, जैसे कोई फाइन या इम्प्रिजनमेंट या ऐसा कुछ, वो उसको लागू किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो भी शरीयत के हदूद हैं, जो भी हदूद हैं, उनको उनका जो नफाज है वो इस तरीके से किया जाता है कि वो एक डिटेरेंट होता है, जिसकी वजह से जुर्म खत्म होता है। तो अगर आप ये 1300 साल जो इस्लाम का नफाज था, इसको स्टडी करें, आपके पास बहुत कम वाक़यात मिलेंगे कि चोर के हाथ कटे हुए हैं, ठीक है, या लोगों को संसार किया हो, या मुर्तदीन की जो सज़ा है वो उनको मिली हो। वो होता था बट इतने कम तादाद में, क्योंकि मुआशरे के अंदर जो सोच थी वो उसके अंदर तकवा भी था। इंशाल्लाह इस पे मैं थोड़ी देर में अभी बात करती हूँ। यहाँ पे जो अभी जिस पॉइंट पे हमें फोकस करना चाहिए वो ये है कि मिल्कियत का तहफ़्फ़ुज़ का जरिया हदूद पनिशमेंट्स है, और वो प्रैक्टिकल है और वो इफेक्टिव है। अकल का तहफ़्फ़ुज़, ऐ ईमान वालों, शराब और जुआ और बुत और पांसे नापाक ही हैं, शैतानी काम है, तो इससे बचते रहना। यानी कि ये शराब और जो भी कोई चीज़ खमर की जो सिफ्त रखती है, जो भी इंटॉक्सिकेंट्स, ड्रग्स, किसी भी किस्म के जो ड्रग्स हैं, जो शराब के जो असरात हैं वो उनकी वजह से वो आ जाते हैं, वो हराम हो गए। तो इस तरीके से फिर अकल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। यानी कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसके अंदर तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है ना, कि वो तो समझते हैं कि अपने परेशानियों को दूर करने के लिए ही ये काम करना चाहिए, और इससे फिर उनके जो प्रैक्टिकल, लेकिन उनका माइंड इससे डिस्ट्रॉय हो जाता है, और बहुत सारे और भी जो गलत काम है वो हो जाते हैं, बिकॉज इस चीज़ को आम किया जाता है। और इंशाल्लाह इसके भी आगे मैं कुछ एग्जांपल्स और दूंगी। इज्जत का तहफ़्फ़ुज़, सूरह नूर में जो वाक़या है हम सब उससे वाकिफ़ हैं कि इस वाक़ये से इतना ज़्यादा एक क्लियर ये हुक्म आ गया कि औरत की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ जो है, मर्द की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ भी शरीयत की जिम्मेदारी है। तो इस आयत में जो पारसा औरतों के ऐब लगाएं, फिर 4 गवाह ना लेके आएं, तो इन्हें कोड़े लगाओ, और इनकी गवाही कभी ना मानो, और वही फासिक है। सो
یہ اگین حدود کی بات اگر ہم کریں کہ کوڑے لگانا یعنی کہ لیشنگ جس کو کہتے ہیں وہ اتنی سخت سزا ہے، تو لیکن اس کے ذریعے عزت کا تحفظ کیا جاتا ہے، بیکاز وہ جو عزت کا تحفظ اتنا ضروری چیز ہے کہ جس اذیت سے لوگ گزرتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی شک ڈالا جاتا ہے تو وہ اتنا برا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ وہ جو اگر گواہ نہیں موجود ہوتے تو پھر جس نے الزام لگایا سزا اس کو دی جائے گی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 5 مقاصد ہیں ان کا تحفظ نظام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور 3 طریقے ہیں جس سے معاشرے میں اس چیز کی حفاظت کی جاتی ہے۔ نظام ایٹ دی اینڈ آتا ہے، اس سے پہلے تقویٰ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تقویٰ کا ماحول ڈیولپ کیا، قرآن کا نزول ہو رہا تھا، مختلف احکام آ رہے تھے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جو مہاجرین کا جو گروپ آیا تھا مکہ سے وہ ایک بہترین مطلب پرسنالٹیز کے وہ مالک تھے، وہ ایسے لوگ تھے جن کے لیے حلال اور حرام بہت اہم چیز تھی اور جن کا تقویٰ بہت ہائی لیول کا تھا، اور جو انصار ان کے ساتھ ملے وہ انصار بھی اسلام کو قبول کر کے ان کے لیے بھی حلال اور حرام جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ پیمانہ بن گیا، بہت امپورٹنٹ کرائٹیریا بن گیا۔ پھر یہ جو 2 گروپس تھے ان کا جو انفلوئنس تھا معاشرے کے اوپر، اس سے تقویٰ ہر جگہ پھیلا، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے بیکاز اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں ایسے کیوں نہیں ہو سکا، کیوں نہیں مکہ میں وہ تقویٰ جو اس مہاجرین کے گروپ میں تھا وہ پھیل سکا، بیکاز وہاں پہ نظام اور اتھارٹی مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ مسلمان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے وہاں پہ اور اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن مدینہ میں معاشرے کے اندر اتھارٹی جب مسلمانوں کے پاس آ گئی اور جو یعنی کہ کنٹرول ان کے پاس آ گیا تو پھر اسلام کے خلاف نہ کوئی کچھ کہہ سکتا تھا نہ کوئی کچھ کر سکتا تھا، تو ایک ایزی ماحول آ گیا جس کے اندر لوگ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو سیکھنے کے لیے پھر آتے تھے مسجد میں، اور جو سیکھتے تھے پھر وہ گھر جا کے بتاتے تھے، اور ایسے پھر اسلام کے جو تصورات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا، زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، ہر عمل ہمارا عبادت ہے، یہ چیز جو ہے یہ پھیلنی شروع ہو گئی، اور اس وجہ سے معاشرے کے اندر ایک تبدیلی آئی۔ یعنی کہ اکثر ہم اس چیز پہ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اتنا زیادہ اللہ کے حکم کے پابند ہوں۔ ہم اس لیے حیران ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے جو سامنے جو معاشرہ ہے اس کے اندر لچک ڈھونڈنا، فلیکسیبلٹی ڈھونڈنا اور اللہ کے حکم سے بھاگنا انکریج کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ مشکل لگتا ہے تو چھوڑو، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اس معاشرے میں جتنا بھی کوئی مشکل کام ہوتا تھا وہ اس چیز کو وہ اللہ کا حکم پسند کرتے تھے، وہ اپنی مشکلات اور تنگی کو پسند کرتے تھے، وہ اپنی آسانی نہیں پسند کرتے تھے۔ یعنی کہ جو صحابہ مسلمان ہوئے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلنے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں، اور وہ اس قربانی دینے کے لیے تیار تھے، اور انہوں نے بہت ساری قربانیاں دیں جیسے ہم نے پچھلے سیشنز میں دیکھا ہے۔ تو یہ چیز صرف چند انڈیویجولز تک محدود نہیں تھی، یہ چیز پورے کے پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ جو 5 مقاصد جن کی ہم نے بات کی ہے کہ زندگی کا تحفظ اور عقل، عزت، ملکیت، یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کا جو تحفظ ہے یہ سوسائٹی سمجھ رہی تھی کہ یہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو تقویٰ تھا اس کی وجہ سے لوگ موٹیویٹڈ تھے اور پھر وہ حرام سے بچتے تھے۔ پھر سیکنڈلی نیکی کا حکم دینا اور منکر سے منع کرنا، یہ جو چیز ہے یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان اس معاشرے کے اندر وہ اپنا تقویٰ نہیں کنٹرول کر سکتا، لیکن اس کو جب کچھ غلط کرتا ہے تو کوئی اس کو منکر سے منع کرتا ہے یا کوئی اس کو یاد کرا دیتا ہے کہ نیکی کا حکم کیا ہے، یعنی کہ اسلام کیا کہتا ہے، پھر وہ اس چیز سے رک جائے گا، پھر وہ پیچھے کھینچا جائے گا اگر وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے، کیونکہ وہ ماحول ایسا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو نصیحت دیتے تھے
اسلام کا ایک اتنا یہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے نصیحت دینا، نیکی کا حکم دینا، جس کو ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، یہ وہ چیز ہے. اور کتنی دفعہ کتنی سورج میں اس کا ذکر ہے. سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے اور منکر سے منع کرتے ہو. اور سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ تم میں سے جماعت اٹھے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور منکر سے منع کرے. تو یہ جو چیز ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس سے وہ جو شریعت کے مقاصد ہیں وہ پھر حاصل کیے جاتے ہیں. کیونکہ اگر فار ایگزامپل اگر ہم ملکیت کا ایگزامپل لیں، کسی کی کوئی غلط نیت ہو جاتی ہے کسی کے مال کے بارے میں، اور اس کے جو رشتہ دار ہیں یا جو ہمسائے ہیں یا اس کے جو جاننے والے ہیں وہ اس کو منع کر دیتے ہیں اور اس کو یاد کرا دیتے ہیں کہ تمہیں اس چیز کا جواب دینا ہوگا آخرت میں، تو پھر وہ منع ہو جائے گا نا. لیکن جس معاشرے میں ہم اب رہتے ہیں یہاں پہ کسی کو کچھ کہنا اس کی اجازت نہیں ہے، بیکاز فریڈم آف دی انڈیویجول آ گیا ہے. اٹ از مائی لائف والا کانسیپٹ آ گیا، آئی کین ڈو وٹ آئی لائک والا کانسیپٹ آ گیا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پہ چلنے کے لیے مشکل ہو گیا، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اور پھر تیسرے نمبر پہ نظام اور قوانین، جن کی بات ابھی ہم نے کی ہے کہ یہ جو 5 مقاصد ہے، ان کے لیے جو نظام ہے وہ حدود کی شکل میں ہے، یعنی کہ وہ پنشمنٹ سسٹمز ہیں جس کی وجہ سے وہ برائی ختم کی جاتی ہے، ایلیمینیٹ کی جاتی ہے. بٹ یہ تینوں ایک ساتھ چلتے ہیں پھر کامیابی آتی ہے. اگر آپ صرف نظام اور قوانین کے مطابق چلیں گے اور آپ تقوی کو نہ بلڈ کریں اور نیکی کو حکم نہیں دیں گے تو پھر وہ ایک ایسی ریاست بنے گی جس میں ہمیشہ سختی اور تنگی ہی ہوگی. بٹ اگر ہم صرف یہ سمجھیں کہ صرف تقوی کے بیس پہ ایک معاشرہ بن سکتا ہے تو وہ کبھی پاسبل ہی نہیں ہے. اگر تقوی کے بیس پہ بن سکتا تو کیا مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہتے، وہاں پہ نہ کوشش کرتے رہتے، یا جب وہ مدینہ میں آتے تو وہ اتھارٹی کیوں لیتے؟ پھر انہوں نے کیوں میثاق المدینہ کا جو معاہدہ ہے وہ لکھا؟ کیوں انہوں نے نظام نافذ کیا؟ بیکاز یہ ہے طریقہ اسلام کا. شریعت کے مقاصد کو نافذ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے نظام، اور نظام کو مضبوط رکھنے کا طریقہ ہے تقوی اور نیکی کا حکم دینا. معاشرے کے اندر لوگ موجود ہوں جو اس کی پروٹیکشن کے لیے ریڈی ہوں. جو بیس آف لائف یا نظام یا طریقہ کار ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں، وہ ان کی وجہ سے کیسا معاشرہ موجود تھا. اب قریش اور عرب قبائل کا جو ہم نے کافی جب ہم نے جاہلیت کے دور کی بات کی تھی، ہم نے سمجھ لیا تھا کہ قریش غریبوں اور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے اور ان کے جو قبائلی قوانین تھے وہ ناانصافی کے باعث بنے. یعنی کہ وہ انصاف جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا انصاف ہے وہ ان قوانین میں ظاہر موجود نہیں تھا. اور جو دور جاہلیت تھا وہ ایک بہت پرابلمٹک ٹائم تھا جس میں لوگ پریشان تھے، لوگوں کا تحفظ نہیں تھا اور لوگ یعنی کہ ظلم کا شکار تھے. تو یہ تو ایک کلیئر بات ہے کہ اتنا ایزی کمپیریزن ہم کر سکتے ہیں کہ مدینہ میں کیا ہو رہا تھا اور مکہ میں اس وقت کیا ہو رہا تھا. اور اس وجہ سے، اس کمپیریزن کی وجہ سے جو باقی عرب قبائل تھے آہستہ آہستہ وہ اسلام کی طرف آنے شروع ہو گئے. اور پھر ایٹ دی اینڈ جو قریش تھے انہوں نے بھی پھر ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ بہتر ہے، اور ان کے جو بھی رکاوٹیں تھیں، ان کی پرسنل ذاتی جو پرابلمس تھے جس کی وجہ سے وہ اسلام نہیں قبول کر رہے تھے، انہوں نے پھر ان کو بھی ختم کر دیا. اور اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو 2 بڑے بڑے سپر پاورز موجود تھے دنیا میں. ایک تھے رومن سلطنت اور ایک تھی فارس کی. تو ان دونوں کو اگر ہم ویری بریفلی دیکھیں کہ جو رومنز جو تھے ان کا، آپ دیکھیں یہ میپ جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک ان کا امپائر ایکسپینڈ ہو گیا ہوا تھا، کتنا بڑا تھا، بہت بڑا تھا. اور اس سب کو اسلام نے ریپلیس کیا. اور اسلام کو ان کی جگہ سب نہیں، سوری یہ یورپ میں یہ جو اٹلی اور یہ جو نارتھن یورپ ہے یہاں پہ ظاہر نہیں تھا، بٹ جو باقی جو ایریا ہے نارتھ افریقہ کا، اسپین کا، ٹرکی، یہ یہاں پہ اسلام نے بہت جلدی قدم جما لیے، کیونکہ جو وہاں پہ پہلے جو نظام تھا اس میں ان کے لیے جو عقیدہ کا تحفظ نہیں تھا، ان کو عیسائی ہونے پہ مجبور کرتے تھے رومنز، ٹھیک ہے. اور وہ اتنے زیادہ ٹیکس بھی لگاتے تھے کہ
لوگ بہت مظلوم ہو گئے تھے اس وجہ سے، لوگ بہت غریب ہو گئے تھے، بہت غربت میں تھے، اور جو رومنس تھے وہ ایز رولرز ایز کانکررز رہتے تھے اور وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے، اور جو لوگ یہ جو پاپولیشنز یہاں کی تھی ان کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے اور ان کے کسی قسم کے حقوق کا تحفظ نہیں تھا اور ظلم اور ناانصافی غالب تھی. یعنی کہ یہ ایزیلی ہم دیکھ سکتے ہیں کمپیریزن کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بادشاہ کو جو روم کا جو بادشاہ ہے اس کو جو مصر میں تھا مقوقس، اس کو خط لکھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ میں کیسے کمپیئر کر سکتا ہوں کہ یہ جو نبی ہے جس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، ہم صرف اچھی باتیں ہی سن رہے ہیں. اور ایک بہت مشہور واقعہ وہ بھی ہے جب شام میں ابو سفیان کو بلایا تھا ایک رومی کمانڈر نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، اور اس میں یہ پوچھا کہ وہ کون ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اور تم لوگ کیوں نہیں ان کو مانتے. تو ابو سفیان جو اسلام کے دشمن تھے وہ بھی کچھ ایسی بات نہیں کر سکے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے خلاف ہو. اس نے بھی یہ کہا کہ ہاں وہ صادق اور امین ہیں، وہاں وہ ہمیں تنگ تو نہیں کرتے، ہم نے خود ان کو نکالا وہاں سے کیونکہ ان کے پاس ایک اور عقیدہ تھا، ان کے پاس ایک اور طریقہ تھا. اور جو وہ رومی کمانڈر تھا وہ بہت امپریس ہوا اس چیز سے. یعنی کہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو رومنس کی سویلائزیشن تھی ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے وجہ سے آپ اس کو ایک گریٹ سویلائزیشن کہہ سکتے ہیں یا جس کی وجہ سے ان کے اپنے شہری خوش تھے. ٹھیک ہے، یہ ایسے نہیں تھا، بلکہ لوگ مزریبل تھے، پریشان تھے، اور اس وجہ سے وہ جو رومن امپائر ہے وہ کلیپس ہو گیا. اور جب اسلام نے ریپلیس کیا اس ایریا میں تو وہ لوگ اتنے حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے رومنس کی اتھارٹی دیکھی تھی، رومنس کا ظلم دیکھا تھا، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کی نرمی دیکھی اور انہوں نے شریعت کا تحفظ دیکھا تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. اور جو پرشین امپائر ہے وہ بھی اس زمانے کا تھا، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اوور لیپ ہو رہا ہے میپ میں کہ رومن اور پرشین ایریاز ایک ہی اتھارٹی میں تھے. یہاں پہ ان کی جنگیں ہو رہی تھیں، یعنی کہ یہاں پہ ان کی مختلف ٹائمز میں جنگیں ہوتی تھی، تو کبھی رومنز اس پہ فتح ہو جاتے تھے اور کبھی جو فارسی سلطنت ہے وہ اس پہ فتح ہو جاتی تھی. اور جو پرشینز تھے، جو فارسی تھے، ان کی جو کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کچھ رولرز ایسے تھے جو بہت ظلم کرتے تھے اور ٹیکس وغیرہ بہت لیتے تھے جیسے رومنز کرتے تھے. لیکن پھر 539 میں ایک ان کا رولر تھا سائرس، اور اس نے اس کو سائرس دا گریٹ کہتے ہیں. اس نے جب بابل کو فتح کیا تو اس نے وہاں پہ تمام غلاموں کو آزاد کر دیا اور ان کو اپنے وطن واپس بھیج دیا. اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا ہسٹری میں کہ کسی بھی فوج نے جب ایک ایریا کو کانکر کیا ہے تو پھر جو غلام ہے یا جو شہری ہیں ان کو تحفظ دیا گیا. اور یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ this was one of the first human rights protection laws. لیکن جیسے میں نے پہلے بات کی کہ it doesn't matter اگر وہ کوئی ایسا انسان بھی کوئی ایسی چیز لے آتا ہے جس سے لوگوں کو تحفظ ملتا ہے، بیکاز ہمارے لیے ایز مسلمس حکمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، سوورنٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. تو جتنا مرضی اچھا نظام کوئی اور لے کے آئے ہمیں وہ قبول نہیں ہے. ایک اور آئیڈیالوجی کمیونزم کی آئیڈیالوجی جو روس میں حاوی رہی پچھلے سینچری میں، اور جس کے لیے مسلم دنیا میں بھی دعوت دی گئی لوگوں کو کہ کمیونزم سوشلزم اس کو اڈاپٹ کریں، جس کی وجہ سے یہ جو آئیڈیا ہے کہ لوگوں کی برابری ہونی چاہیے اور حقوق اور تحفظ ملنا چاہیے تھرو کمیونزم، اس کو کافی زیادہ پھیلایا گیا. لیکن اس کی حقیقت بالکل اپوزٹ ہے، اس کی تھیوری اور ریالٹی بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمیونزم روس میں نافذ کیا گیا تھا وہ زبردستی نافذ کیا گیا، لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، کوئی انٹلیکچوئل ریولوشن نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ نظام ہمیں قبول ہے، بلکہ حکمران ظالم تھے. وہ فورس لیبر کیمپس میں لوگوں کو لے جاتے تھے اور ان کو پھر وہاں سے اپنی فیملی سے دور رکھتے تھے اور ان کو بیسک کنڈیشنز کے اندر رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی جو زندگی ہے بہت زیادہ مشکل میں ہوتی تھی. اور اگر آپ کمیونزم کو اور سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہسٹری
रशिया की हिस्ट्री पढ़ें कि यहाँ पे कितना क्राइम, कितना जुर्म और ये सब कुछ, इस आइडियोलॉजी ने इंसानियत को कुछ नहीं दिया सिवाय जुल्म। चीन में भी कम्युनिज्म था और चीन में अब सरमायादाराना निज़ाम है, ये दोनों नाकाम है। कहते हैं कि जो जब चीन में जब कम्युनिज्म था उस वक्त भी इतनी सारी बड़ी तादाद में लोग मारे गए, उनकी प्रॉपर्टीज छीनी गई, बिकॉज मिल्कियत की आज़ादी नहीं थी। ठीक है, मिल्कियत की आज़ादी नहीं थी, अकीदा का तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, सबको रूस में भी और चीन दोनों में कहा गया कि यू कैन नॉट हैव योर ओन रिलीजन, अपना रिलीजन छोड़ो और कम्युनिज्म को एक्सेप्ट करो। जैसे आज हमें पता है कि वीगर्स के साथ कैसे हो रहा है, जो मुस्लिम वीगर्स हैं उनको भी इस्लाम से दूर किया जा रहा है ज़बरदस्ती। तो जो कम्युनिज्म का निज़ाम जो है या सरमायादाराना निज़ाम जो चाइना में है, उसके ज़रिए ये जो शरीयत के मकासद हैं, इनसे इनका तहफ़्फ़ुज़ तो बिल्कुल कोई मतलब तसव्वुर ही नहीं आ सकता कि किस ऐसी कोई चीज़ हो जो उससे मिलती जुलती हो। यानी कि ना ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है यहाँ पे, ना मिल्कियत का, ना अकीदत, कुछ नहीं। तो ये निज़ाम हमें क्यों चाहिए? और 2019 में भी 5.5 मिलियन लोग इंतहाई गुर्बत का शिकार थे, जिसको एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं, नॉट जस्ट पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, और फिर अगर हम सरमायादाराना निज़ाम के कुछ पॉइंट्स देखें तो यहाँ पे बहुत फ़ख्र से यूरोपियन और अमेरिकन और वेस्टर्न स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि वो इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। लेकिन ये जो इनके बस यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशंस की बात हो रही है। 1776 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आज़ादी का ऐलान किया कि आज़ादी ज़िंदगी, राय की आज़ादी और बिलीफ की आज़ादी, इन सब चीज़ों की वजह से खुशी जो है वो हासिल हो सकती है, और ये एक हक है हर शहरी का। यानी कि जिसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, जिसको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके अगर किसी ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है तो आप देखते हैं कि वो इतने फख्र से कहते हैं कि हम पहला मुआशरा है जो ये तमाम हकूक हम देते हैं। फिर 1789 में फ्रांस ने एक डिक्लेरेशन इशू की, राइट्स ऑफ सिटीजन एंड मैन, इंसान और शहरियों के हकूक का एलामिया, जिसमें उन्होंने भी ये कहा कि जो तमाम शहरी हैं वो बराबर हैं। और फिर 1948 में ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन जो है उसमें भी 30 पॉइंट्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये है ह्यूमन राइट्स और ये हर एक का राइट है कि इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। यानी कि मिल्कियत, अकीदा, ज़िंदगी और ये सारी चीज़ें। सो इट सीम्स कि अच्छा वेस्ट ने एक बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया जहाँ पे वो कहेंगे कि इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, लेकिन उसकी बुनियाद किस चीज़ में है? उसकी बुनियाद इंसान की बनाई हुई सोच के अंदर है। ठीक है, और वो इंसान की जो सोच है उसके अंदर एबिलिटी ही नहीं है कि वो एक ऐसा निज़ाम दे दुनिया को जिससे रहमत आए, इंसाफ आए, जो इस्लाम लेके आया। और उसके भी कुछ एग्जांपल्स अगर हम देख लें, मैं कंपैरिजन करना चाहती हूँ कि इस्लाम के जो मकासद हैं, जो शरीयत के मकासद हैं, और जो कैपिटलिज्म, सरमायादाराना निज़ाम के मकासद हैं, वो कैसे, यानी कि उनको कंपेयर अगर हम करें तो हमें क्या मिलता है कि अगर वो कहते हैं कि अकीदा का तहफ़्फ़ुज़, यू हैव द राइट टू बिलीव व्हाट यू वांट टू बिलीव, लेकिन मुसलमानों के ऊपर अटैक्स क्यों बढ़ रहे हैं फिर अमेरिका में और यूरोप में? ये आपके सामने फिगर्स हैं कि ये जो नंबर ऑफ अटैक्स कैसे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं थ्रूआउट दिस सेंचुरी, लास्ट 20 years में। तो यानी कि अकीदा की आज़ादी तो नहीं हुई ना। फिर आपके ऊपर अटैक इसलिए हो रहा है बिकॉज यू आर अ मुस्लिम। आपको कहा जा रहा है कि अपना हिजाब भी छुपा दो, दाढ़ी भी खत्म कर दो, कुरान की बात भी मत करो, एंड बी अ सेक्युलर सिटीजन। और जो मैक्रोन ने इस्लाम की इतना नफरत फैलाई हुई है, चार्ली हेब्डो के जो कार्टून्स हैं उनको अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है बिल्डिंग्स के ऊपर। और यानी कि जो मैक्रोन के जो बयानात हैं उसके फौरन बाद ऐसे वाक़यात आते हैं कि जहाँ पे मुसलमानों के ऊपर अटैक शुरू हो जाते हैं। जो राइट साइड पे पिक्चर है वो आपको पता होगा कि 2 ख़वातीन के ऊपर हमला हुआ, वो अपने बच्चों के साथ थी वहाँ पे, और उनको डर्टी अरब्स कह के उनको स्टैब किया गया, मतलब कि छुरी के साथ 17 दफ़ा 20 दफ़ा स्टैब किया गया। तो ये अकीदा की आज़ादी कैसे हुई? वेस्ट में आपके पास अकीदा की आज़ादी सिर्फ उस
وقت ہے اگر آپ ان کی بات مانیں گے. اگر آپ اپنا عقیدہ جو ہے اس کو چھپا لیں گے اور چھوڑ دیں گے, اگر آپ ان کے جیسے بن جائیں گے, جیسے وہ رہنا چاہتے ہیں, اگر آپ ان کے جیسے رہیں گے تو پھر آپ کو عقیدہ کا تحفظ مل جائے گا. لیکن شریعت میں تو ایسے نہیں ہے, اسلام میں ایسے نہیں ہے. اسلام کے اسلامک اسٹیٹ کے اندر یہودیوں کی اتنی بڑی پاپولیشن کیوں تھی؟ عیسائی تھے, مشرکین تھے. کیوں؟ بیکاز عقیدہ کے جو تحفظ جو ہے وہ شریعت کے مقاصد میں سے ہے. پھر کیا سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی حفاظت کرتا ہے؟ So this is just some statistics about murder rates in the West. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ per 100,000 inhabitants یعنی کہ 1,00,000 لوگوں کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک سال میں 14,800 murders ہوئے, لوگ قتل ہوئے. کینیڈا میں 543. ویسٹرن یورپ اور پورے یورپ کو پھر اگر آپ اس کو جمع کر لیتے ہیں تو دس از واٹ 3 4 5,000. تو یہ کہاں ہے پھر کی حفاظت, کہاں ہیومن رائٹ ٹو لائف؟ ہیومن رائٹ ٹو لائف نہیں ہوئی نا پھر, بیکاز اس نظام کے اندر آپ کی لائف سیکور نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جو پریزن پاپولیشنز ہیں, جو رائٹ سائڈ پہ جو گراف ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی پریزن پاپولیشن کیسے بڑھی ہے فرام 1925 سے 2017 تک. یعنی کہ there is nearly 2 million people in prison in the US. ٹھیک ہے. اور یہ جو لیفٹ سائڈ پہ جو گرافس ہیں اس میں آپ دوسرے کنٹریز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کی جا رہی ہے. کون سی حفاظت ہے ان شہریوں کی, کون سی سیکورٹی ہے ان کے لیے؟ اس نظام نے ان کو سیکورٹی نہیں پرووائڈ کی. پھر ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ از فیمس فار میس شوٹنگس. ٹھیک ہے, اس کے بھی بہت سارے ایگزامپلس آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کتنے سارے لوگ بڑی تعداد میں مارے جاتے ہیں, اتنی بیکاز وہاں پہ انہوں نے گن کو نہیں کنٹرول کیا, گن کلچر کو نہیں کنٹرول کیا. تو یہ کیسا نظام ہے جس کے اندر اتنی زیادہ انسیکیورٹی ہے؟ پھر کیا سرمایہ دارانہ نظام عورت کی حفاظت کرتا ہے؟ ڈومیسٹک وائلنس, 1 in 4 women are victims of domestic violence and 3 women are murdered every day by their partners. یعنی کہ روز 3 عورتیں امریکہ میں اپنے خامد یا بوائے فرینڈ کے ہاتھوں پہ ان کا خون کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور 1 in 6 has survived sexual assault. ٹھیک ہے. 1.3 million women were raped in 2009 in the US. اور 15 million children were exposed to domestic violence. اور سرمایہ دارانہ نظام بچوں کی حفاظت بھی نہیں کرتا. There is one child abuse report every 10 seconds. West میں every 10 seconds, امریکہ میں every 10 seconds پولیس کو ایک فون کال جاتا ہے یا کہیں پہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ بچوں کا ابیوز ہو رہا ہے. And every year 3 million reports of child abuse. ٹھیک ہے. اور چائلڈ ابیوز میں بہت کچھ آ جاتا ہے, نیگلیکٹ, فزیکل, سیکشل, سائیکولوجیکل. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایون یعنی کہ ان کی دیکھ بھال نہیں کی جا رہی. تو یہ ہے وہ نظام جس کے ذریعے یہ سچویشن پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ اس نظام میں حفاظت نہیں ہے, ملکیت کی حفاظت نہیں ہے. جو لوگ گھر میں رہتے ہیں اور ان کے جو بزنس ختم ہو جاتے ہیں وہ سڑک پہ آ جاتے ہیں. عقل کی حفاظت نہیں ہے. This is just some numbers about number of arrests for drug use. ایک جو ڈرگ ہے marijuana, اس میں more than 750,000 people were arrested. صرف ایک کے لیے. اور ہیروئن کے لیے 500,000. تو یعنی کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ عقل کی حفاظت نہیں ہے, مائنڈ کی حفاظت نہیں ہے. ڈرگس آر فریلی اویلیبل. یعنی کہ اگر وہ ڈرگس کو فائٹ کر رہے ہیں اور ان کی کوئی کیمپینز ہیں کہ وہ ڈرگس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو کیوں نہیں ختم ہو رہے؟ ان کے نظام کے اندر ایبلٹی نہیں ہے اس ختم کرنے کے لیے. عزت کی حفاظت, جو سلانڈر ہوتا ہے خاص طور پہ بچوں کا سوشل میڈیا پہ, اس کی وجہ سے سوئسائڈ ریٹس بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. یعنی کہ کسی کا ویڈیو لیک ہو جاتا ہے, کسی کے اوپر کے خلاف ایک کیمپین چلتی ہے کہ شی از ٹو فیٹ, ٹو تھن, ٹو اگلی, ٹو جو بھی ہے. ٹھیک ہے.
اور میل اور فیمیل دونوں میں، جس کی وجہ سے جو سوئسائڈ ریٹس ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں اور بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اگین اگر ہم واپس آئے پھر اپنے پوائنٹ پہ کہ شریعت کے مقاصد میں ان چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ ہمارے لیے فرض ہے. مسلمان اس چیز کو اہم سمجھتے ہیں، اور جو تمام مسلمان حکمران تھے وہ اس چیز کو پہ غور و فکر کرتے تھے اور وہ اسلام کا نفاذ کرتے تھے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو تقوی کو بلڈ کرنا اور ایسا معاشرہ بلڈ کرنا جس میں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور برائی سے منع کر رہے ہیں، یہ سب کچھ مل جل کے ایک پورا یعنی کہ ایک کمپلیمنٹری سسٹم بن گیا، جس سے پھر شریعت کے مقاصد جو ہیں وہ حاصل ہو گئے. اور مدینہ میں جو جرم تھا وہ ہوتا تھا لیکن وہ کم تعداد میں ہوتا تھا، اور خلافت میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جرم ہوتا تھا لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوتا تھا جتنا ہم نے ابھی اگزامپل دیا ہے سرمایہ دارانہ نظام میں. یعنی کہ جو ویسٹرن سسٹم ہے اس کے اندر تو جرم ایک اٹس لائک این ایکسیپٹڈ تھنگ، یعنی کہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ نارملائزڈ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم بھی ان تمام چیزوں کو نارملائزڈ کر رہے ہیں اپنے معاشرے میں. اگر ہمارے معاشرے میں غربت ہے یا عورتوں کی عزت کا تحفظ نہیں ہے یا کسی کی ملکیت کی حق کا تحفظ نہیں ہے، اگر شہریوں کی حفاظت نہیں کی جا رہی، ٹھیک ہے، اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو ہمارے لیے یہ اب نارمل نہیں ہے، کیونکہ ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں اس نظام کے، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں سے کوئی سلوشن نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ پوائنٹ سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جو دی ہوئی نصیحت ہے ان کی سنت میں یا قرآن کی جو آیات ہے اس میں صرف اس کے ذریعے شریعت کے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں. اور رحمت للعالمین کا پھر مطلب ہمیں سمجھ آ گیا کہ اسلام تمام لوگوں کے لیے ہے. جو بھی لوگ مدینہ میں موجود تھے، مختلف عقیدہ کے مالک جو تھے، ان کے اوپر وہی نظام نافذ کیا گیا جس سے ان کے لیے خوشحالی آئی، جس سے ان کے تحفظ ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہی نظام پوری دنیا میں پھیلایا گیا. اور بہت سارے واقعات ہیں جس میں ہمیں کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ جو نان مسلمس تھے وہ پسند کرتے تھے اس نظام کو، اس میں رہنا چاہتے تھے، وہ اس سے بھاگتے نہیں تھے. اور جو بھی ایک میڈیا کیمپین اور میڈیا پروپیگنڈا ہے کہ شریعت بہت سخت ہے، شریعت جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اس کے خلاف ہم اب آواز اٹھانی ہے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت کے مقاصد ایکچولی کیا ہیں اور شریعت کا ورڈ کیوں اتنا زیادہ مس اپلائی کیا گیا ہے. اور یہ قرآن اور سنت میں جو دیے ہوئے احکام ہیں ان کے نفاذ سے یہ تمام چیزوں کی پروٹیکشن ملتی ہے، اور مین میڈ لا کے ذریعے کبھی ان چیزوں کی پروٹیکشن نہیں ملتی. اور انشاءاللہ میں اپنا درس ختم کرتی ہوں سورہ جاثیہ کی آیت جو ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا راستہ ہمارے لیے چن لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترجمہ میں کہا کہ اب ہم نے آپ کو شریعت پر قائم کیا ہے، اعلیٰ شریعہ، ٹھیک ہے، تو اس کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو حق کو نہیں جانتے. تو حق کو کون نہیں جانتا؟ حق کو وہ نہیں جانتے جو حق کے علاوہ کسی چیز کو نافذ کر رہے ہیں، جو جمہوریت کو نافذ کرتے ہیں، جو کیپٹلزم کے جو اصول ہیں اکنامکس کے یا سوشل سسٹم کے یا کسی بھی نظام کے، جو اس چیز کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو سوسائٹی میں پرابلمز ہیں ان کو اسلام کی طرف رجوع کرنے کے بجائے وہ اس کو ویسٹرن سسٹم کی طرف لے کے جاتے ہیں. جب عورتوں کے خلاف کچھ ہوتا ہے یا بچوں کے بارے میں کچھ نیوز میں آتا ہے تو ہمیں کون سے سولوشنز دیے جاتے ہیں؟ وہ والے جو ویسٹ سے آتے ہیں. اور وہ کون دے رہا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو حق نہیں جانتے. اور حق کون نہیں جانتا؟ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے اور جنہوں نے ہمارے اوپر ان کو بٹھایا ہوا ہے، جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، جو ان کے جو بھی غلط کام ہے ان کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں یا ان کے لیے بہانے بناتے ہیں. ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے شریعت کے علاوہ اور کوئی نظام نہیں ہو سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کر کے جانا مدینہ میں اور وہاں پہ اسلام کو نافذ کرنا تمام لوگوں کے اوپر، تمام شہریوں کے اوپر اس بات کا ثبوت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت للعالمین کہہ دیا
تو دیٹ مینس کہ یہی راستہ ہے، یہی شریعت ہے، جس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی اور سسٹم کے اوپر چلیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اب ہم سوال و جواب کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورد نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلمہ. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.